لانے والے یہ لوگ کیا اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ اس آیت کو اگر آپ نے مان لیا کہ یہ تمام غیر مسلمانوں پر اس آیت یہ جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے، تو پھر تو دعوت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس آیت کے آنے کے بعد کسی صحابی کا بھی مسلمان ہونا ہی ممکن نہیں، کسی قریشی کا مسلمان ہونا ممکن نہیں، کسی یہودی کا مسلمان ہونا ممکن نہیں، کسی نصرانی کا مسلمان ہونا ممکن نہیں، کسی تابعین کا مسلمان ہونا ممکن نہیں، پھر ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا نہیں ممکن نہیں، جو فوج لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ مقصد یہ ہوا کہ جو بھی اس کے بعد دین میں داخل ہوا وہ کیا تھے؟ کافر نہیں تھے، کافر نہیں تھے۔ جو کافر ہوگا اس کے لیے کیا کہہ دیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو آئے گا ہی نہیں ایمان کی طرف۔ تو یعنی کافر کا لفظ قرآن میں ایک خاص ڈھیٹ قسم کے انسان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جس کو اچھی طرح پتا ہے سچ کیا ہے، مان بھی چکا ہے، پوری دلیل واضح ہو چکی ہے اس پر، اور یہ بھی نہیں کہ ایک فلسفی سی بات ہے کہ چلو عقلی طور پہ میں مانتا ہوں ایک خدا ہے اور یہ وہی ہے اور معجزہ بھی مانتا ہوں اس کو، لیکن اس کے سامنے ایک مثال بھی ہے، ایک نمونہ بھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، ان کا کردار بھی ہے۔ ایک تو یہ ہونا کہ کوئی فلسفی بات ہو، کتابوں میں کوئی بات پڑھی آپ کو اچھی لگی، چلو پھر بھی نہیں مانی، نہ یہ صرف فلسفی بات نہیں ہے، کوئی نظریاتی بات نہیں ہے، آپ کے سامنے ایک نمونہ بھی ہے، آپ نے دیکھ بھی لیا کہ دین ہوتا کیسا ہے، القرآن یمشی، قرآن چلتا پھرتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر یہ بھی دیکھ لیا، اس کے دیکھنے کے بعد بھی نہ مانا، پھر کفر۔ اس سے ایک مزید بات اور سمجھ لیجئے، آج کل ہمیں غیر مسلمانوں کی سچویشن آج کل ایسی ہے کہ بہت پیچیدہ قسم کی